أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو بدلو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اس زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 32 اور 33، 32 اور 33۔ پہلی آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین مشرکوں کے معبودان باطلہ کے اشتراک میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اے نبی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو کافی مذاق اڑایا گیا تھا۔ آپ توحید کی دعوت کو آپ عام کرتے جائیں، آپ توحید کو پھیلاتے جائیں، کفار کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، ایک کان سے سنیے ایک کان سے نکال دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، باقی ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یقیناً صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ان سب کا بھی یہی حال تھا، ان کو بھی اس وقت کے لوگوں نے ٹھکرایا تھا اور انکار کیا تھا، لیکن ہم نے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، یعنی کچھ دنوں تک مہلت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 102، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کے مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی ظالم، بہت ہی المناک اور سخت ہے۔ یہ صحیح بخاری سورہ ہود کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیا وہ اللہ جو نگاہ بانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے؟ تو یہاں اس کا جواب محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اور معبودان باطلہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جس طریقے سے زمین و آسمان، رات اور دن، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات اور معبودان باطل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں،
جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہرور ہیں۔ یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تاکہ انہیں پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا وجود ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین زمین کے اندر کیا ہے اور پھر اس زمین کے نیچے 6 زمین اور ہے، آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ایک چھوٹے کیڑے مکوڑے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کیڑے مکوڑے کیا فریاد کر رہا ہے، اللہ کی کیا تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو کیا تم کون سی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ تو یہاں ظاہر یہ ظن کے معنی میں ہے، یعنی یہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ یہ مطلب ہے یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اس کی بھی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 23۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں۔ یہ مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہے جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے۔ شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مکر سے مراد وہ عقیدہ ہم لوگوں نے گڑھ لیا ہے اور ان کو پھنسانے کے لیے کہ جن میں وہ شیطان ان کو پھنسا رکھا ہے، اور شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 41، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور پھر فرمایا، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، سورۃ النحل آیت نمبر 37۔ اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کفار کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کے بعد پھر پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے، جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ جو معبودان باطلہ کی پرستی جو لوگ کرتے تھے، جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی عقل و شعور سے بہرور ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا تب بھی اللہ کے سامنے، حاجت روا مشکل کشا سمجھنا تب بھی اللہ کے سامنے، یعنی چاہے وہ پریشانی کے عالم میں ہو چاہے خوشی کے عالم میں، ہر وقت اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔